کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کے بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتبار کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ دیکھا ہے کہ جب تک ہر ایک کی ہر بات کو دل پر لگاتا رہوں گا تب تک میں اذیت میں رہوں گا۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو زندگی بن مانگے سب کچھ دے دیتی ہے، انہیں دوسروں کی باتیں بے وقوفانہ لگتی ہے۔ انسان کی جان لے لو مگر اس کے کردار پر کبھی انگلی مت اٹھاؤ، یہ حیوانیت سے بھی بڑا فعال ہے۔ اس عزت کمانے کے لیے انسان زندگی کے نشو و فراز سے گزرتا ہے، اس کی عزت کا تماشا نہیں بناتے۔ باتیں بنانی تمہیں خوب آتی ہے، تمہیں پتا ہے لڑکیوں کا دل کیسے خوش کیا جاتا ہے، لڑکیوں کا نہیں، صرف ایک لڑکی کا، اپنی بیلا کا۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر وہ اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل نہیں، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی معیار۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتی ہیں۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا چھوڑ دو، سخت محنت کریں اور جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں، کیونکہ شک ناکامی سے زیادہ خوابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے سینے سے چاہے لگاتے ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر انگلیاں ہونٹوں سے لگا کر چاہے چومتے ہوں، مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں لوگ قرآن پر مرتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق جینا کوئی نہیں چاہتا۔ اور جانتی ہوں معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ محمل کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو انسان ہوتا ہے بعض دفعہ یہ بنا مانگے تو کچھ بھی دے دیتا ہے، لیکن مانگنے پر کچھ نہیں دیتا۔ کہاں ہے آپ کی بیکری اس شہر میں جس کے بارے میں نپولین نے کہا تھا کہ وہ اٹھتے ہوئے بولے کہ اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو وہ شہر اس کا دارالحکومت ہوتا۔ کون سا شہر؟ استنبول۔ لکیر آ جائے نا ہیرے میں تو ٹکوں کا بھی نہیں بکتا، جب تک پتھر رہتا ہے انمول، جس دن دل بن گیا بے مول۔ امید ایک بہت بڑی طاقت ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان اندھیرے کے کنویں میں گر جاتا ہے، جہاں باہر کے اندھیرے کے علاوہ اس کے اندر کا اندھیرا ابھی ہوتا ہے۔ ہمیں خود کو اس اندھیرے میں جانے سے بچانا ہے، اور روشنی امید ہے۔ وہ جن سے محبت کرتی ہے انہی سے بے تکلف ہوتی ہے، وہ ملازم کو آپ اور شوہر کو تم کہتی ہے۔ یہاں سے ہوئی تھی ناول کی ابتدا، اور اس لڑکی کو عشق ہو گیا ان سب سے، اور پھر لڑکی نے یہاں اپنی ایک دنیا بسا لی۔ اللہ اس لیے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔
غالب وہی رہتا ہے جس کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ جنت میں کیا ہوگا؟ تم اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ صرف میں، تم نہیں ہوگے۔ پتہ نہیں، پھر تم کیسے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟ جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تم کو؟ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کرے گا حیا؟ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے لمبا بڑھا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری ہے، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے برا بنا دیا اور دوسرے کی میں نے اسے اچھا بنا دیا۔